ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, ملک میں استحکام ہونا چاہیے. جو یہاں طاقتیں ہیں میں ان سے کہتا ہوں ہمارے ساتھ بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں, فیوچر کی بات کریں. یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, بات آگے چلنی چاہیے اور ایسے چلنے چاہیے جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا آئین اور قانون کے حوالے سے. اچھی بات ہے, بہت اہم معاملات ہیں یہ, لیکن سوال یہ آج اٹھ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کے معاملات کیا ہیں. پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے, یہ بار بار سب بڑے ناقدین بھی پی ٹی آئی کے یہ مانتے ہیں, ایوری بڈی کنسیڈز دس کہ جو ووٹ بینک ہے وہ قائم اور دائم ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ناظرین کہ کہیں ایک پارٹی کا ممبر نالا ہو گیا, ناراض ہو گیا, اور پھر دوسرا ہو گیا مروت صاحب ہو گئے, کسی نے یہ بات کی کسی نے وہ بات کی. لیکن پھر پچھلے ہم نے 48 گھنٹوں میں کیا دیکھا, سینیٹر علی ظفر ون آف دا لیسٹ کنٹروورشل, لیکن وہ بھی ویری کلوز ٹو دا پی ٹی آئی چیئرمین. پی ٹی آئی کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے اور خان صاحب کو کیسے نکالنا ہے, میرا یہ ایجنڈا ہے. لیکن بچوں کی طرح لڑائی جو ہے وہ بات درست نہیں ہے اور درگزر کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میرا خیال ہے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے اور میں معاف کر دوں گا. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کو ملنے کے حوالے سے پارٹی کے اندر ایک تفریق سے پھیل گئی, تفرقہ پھیل گیا, اور وہ ایسی اس نے طول پکڑی کہ کبھی کسی پروگرام میں بات, کبھی کسی پروگرام میں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی مذاکرات کا دروازہ خان صاحب نے بند نہیں کیا, اور آپ سن رہے ہیں کہ سواتی صاحب بھی تشریف لائیں, واپس ایکٹیو ہو گئے پچھلے, وہ بھی 24 گھنٹوں میں بہت سی باتیں کہہ چکے ہیں. بٹ یہ مختلف پوزیشن ایسے کہ بھئی آپ بات چیت کریں, بیٹھیں, ہمارے سے آئین کی بات کریں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے ایک طرف کہ جی بالکل ہم تو کریں گے بات, دوسری طرف کہا جا رہا ہے مفاہمت کی بات کرنی ہے نہیں کرنی. اچھا یہ سب جو ہو رہا تھا ناظرین, یہ ہوا کیا؟ یہ اب یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ عمران خان صاحب کے ملنے کے حوالے سے کیا بات کی. ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا, مجھے ایک طرح سے تحویل میں رکھا گیا. میں 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا, میرے ارد گرد پولیس کا پیرا تھا, بندوقیں تانے, پولیس والے کھڑے رہے, اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا. لیکن کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے, آج ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا لیکن یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بطور چیئرمین, بطور کوارڈینیٹر. لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا, یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, کیونکہ اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میڈیا اچھال رہا ہے نہیں اچھال رہا. ہم نے آپ کے سامنے سب پریزنٹ کر دیا, پارٹی کے سینئر ممبران کیا بات کر رہے ہیں, اور ہم نے دعوت دی سلمان اکرم راجہ صاحب کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سلمان صاحب یہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے اور لیگل کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. خان صاحب سے بھی ان کی میٹنگز باقاعدگی سے ہوتی ہیں. اور یہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں, چہمک گوئیاں ہو رہی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, پارٹی کے اندر کے لوگ باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہی از گیٹنگ آئسولیٹڈ, ہی از اگینسٹ دا وال, ہی شوڈ ریزائن. تو ہم نے سوچا آپ کو ڈائریکٹلی بلا کے آپ سے یہ پوچھیں آپ کی اپنی اس پہ پوزیشن کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو معاملہ ہے کہ خان صاحب کو کون ملے کون نہ ملے, اس میں اگر میں آپ سے کہوں بڑے ادب کے ساتھ, ہمیں لگتا ہے اٹ واز اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. یعنی کہ اتنا بڑا ابال کیسے آ گیا اس ایک معاملے پہ, جبکہ اور آپ کی چیئرمین کہہ رہے ہیں جی 25 تاریخ کو تو اور لوگ گئے تھے جب ان کی بہنوں کو کسی کو نہیں جانے دیا. اب ایک کو نہیں جانے دیا تو اتنی بات بڑھ گئی کہ علی ظفر جیسے شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی کی جو منظور نظر ہوتے ہیں, یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں منظور نظر, ان کو جانے دیا جاتا ہے. تو یہ سب ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ واٹ از گوئنگ آن. نہیں, یہ بالکل اسٹارم ان اے ٹی کپ نہیں ہے, یہ بہت بنیادی بات ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے خود ایک طریقہ وضع کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 3 میں کوارڈینیٹر اپوائنٹ کرتا ہوں, سلمان راجہ, گوہر علی خان اور انتظار پنجھوتا. یہ نام دیا کریں گے. ظاہر خان صاحب سے مشاورت, ایک میٹنگ میں اگلی میٹنگ کے نام لے لیے جائیں گے, وہ نام جیل حکام کو دیے جائیں گے. یہ بات ہائی کورٹ نے مانی, فل بینچ میں یہ پورا لائے عمل جو ہے یہ طے ہوا ود کنسنٹ آف آل پارٹیز. جیل حکام بھی موجود تھے.
اب اس طریقے سے ملاقاتیں ہونی. اب ہو یہ رہا ہے تواتر سے کہ میں نام دیتا ہوں, لوگ لاہور سے آتے ہیں. اس پچھلی جو میٹنگ تھی منگل کو, دو صدور صدر ہائی کورٹ بار, صدر ڈسٹرکٹ بار آئے. اس سے پچھلی ایک میٹنگ پہ حامد خان صاحب آئے, عزیر بنڈاری آئے. ہو یہ رہا ہے کہ جو نام ہم دیتے ہیں ان ناموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور کسی وجہ سے کچھ اور لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو اندر کر دیا جاتا ہے. تو میں سوال یہ کر رہا ہوں, جو کیا میں نے اور بالکل ٹھیک کیا, کوئی معذرت میں اس حوالے سے نہیں کروں گا کہ کیوں یہ لوگ وہاں آئے, انہیں کس نے بلایا تھا, انہیں کیوں یقین تھا کہ ان کو اندر بھیج دیا جائے گا, یہ کیوں گئے جب مجھے پکڑا ہوا ہے انہوں نے, مجھے میرا راستہ رکا ہوا ہے. دیگر لوگ جن کے ہم نے نام دیے, دو صدر آئے ہوئے ہیں, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. نیاز اللہ نیازی جو اسپوکس پرسن ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو روکا ہوا ہے. تو آپ پھر کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں پارٹی کے نظم کو خراب کر رہے ہیں, جب ایک طریقہ عمران خان نے کہہ دیا کس طرح ہم نے کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ روز ہم وہاں سب سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں اور انتظار کریں کہ ہم میں سے کس کو وہ چنیں گے. ہم کیوں یہ استحقاق انتظامیہ کو دیں کہ وہ ہم میں سے چنے کہ کس نے ملنا ہے. کچھ ضروری باتیں ہیں جو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, ان کی خواہش کو نظر انداز کیا جائے اور انتظامیہ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق لوگوں کو ملوایا جائے. یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اگر آئندہ پھر ایسا ہوا میں پھر احتجاج کروں گا. ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگوں سے ملوایا جا رہا ہے, اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یکرنگی ہے. تو یہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے یہ عمل جاری ہے, پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم لسٹ دیں, اس کو نظر انداز کیا جائے, کچھ اور لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوں. میں سوال پوچھتا ہوں, انہیں کون بلاتا ہے, کہاں سے ان کو پیغام آتا ہے, بلاوا آتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں اور پھر ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. یہ سیریس بات ہے اور اس کو پوری پارٹی نے سراہا ہے. دیکھیں بالکل غلط کوئی کہہ رہا ہے, خام خیالی ہے. میں جہاں گیا ہوں پچھلے چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں مجھے میسیجز آئے ہیں. پوری پارٹی اس پہ متحد ہے. ایک اصول کی بات میں نے کی ہے, اس اصول پر ہم متحد ہیں. جو لوگ اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے وہ پارٹی کے اندر بھی پسند نہیں کیے جائیں گے, اور پارٹی کے باہر بھی ان کو پوچھنا ہوگا, ان کو جواب دینا ہوگا کہ وہ اس اصول کے خلاف کیوں عمل کرتے ہیں, کیوں وہ انتظامیہ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کو چنے اور اندر بھیجے. تو یہ غلط بات ہے جو اس دن ہوئی, آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ آپ بڑی کلیئرلی آپ نے فرما دیا کہ کوئی سوال نہیں کہ میں علی ظفر سے معذرت نہیں کروں گا. انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں اگر معافی مانگے تو میں درگزر کر دوں گا. معافی کو مانگنی ہے نا, دیکھیں چھوڑیں اب اس بات کو, آگے بڑھ جاتی ہیں. نہیں دیکھیں, میں آپ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ یہ فنڈامنٹل, آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو اسی مدوشد سے دوسری سائڈ کے لوگ آپ نے سن لیے کتنے لوگ ہیں. اچھا یہ چیئرمین آپ کی, اچھا if I may carry on please سلمان, وہ چیئرمین ہے آپ کی پارٹی کے, وہ کتنی کھلے الفاظ میں وہ چیئرمین وہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ he was one of the coordinators, جن کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ بتائیں گے کون لوگ جائیں گے. تو آپ ایک کوارڈینیٹر ہیں, پنجوتا صاحب از کوائٹ, اور جو دوسرے تیسرے کوارڈینیٹر ہے انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ جی بھاگ کے آپ چلے گئے تھے 25 کو. تو یہ آپ کے پارٹی کے عہدے داران کی میں بات کر رہی ہوں, میں کوئی اپنی ذاتی تو نہیں کر رہی. جو گوہر صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے, میں نے خود کہا کہ اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک استحقاق ہے, ان کو استثناء حاصل ہے اس اصول سے, وہ ایک بات ہو سکتی ہے. اصول یہی ہے کہ جو نام دیے جائیں گے جیل حکام کو وہی نام اندر بھیجے جائیں گے. اس میں اگر میرا نام نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا, اس میں اگر گوہر صاحب کا نام اس ہفتے نہیں ہے تو وہ نہیں جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس لسٹ کو ہم رد کر کے کہیں کہ میں کوارڈینیٹر ہوں, میں سیکرٹری جنرل ہوں, میں چیئرمین ہوں, اس لیے میں جا سکتا ہوں. لیکن سلمان ہی از ناٹ سیئنگ, آپ کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ذاتی طور پہ جاؤں گا, میرا استحقاق ہے اس وجہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے, علی ظفر ضرور جائیں گے اور یہ لوگ بھاگے گئے تھے. آپ نے سنا جو انہوں نے کہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ he needs to review his position also. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں, بالکل علی ظفر کا تو نام نہیں تھا نا, تو وہ کس طرح چلے گئے. اگلے ہفتے اگر نام ہوگا 25 کو وہ کہہ رہے ہیں آپ کا نام بھی نہیں تھا. نہیں غلط کہہ رہی ہیں, ایسا نہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ بھاگے جا رہے تھے یہ لوگ, ان کا نام نہیں تھا جو گئے 25 کو. نام تھا, غلط کہا, اگر ایسا کہا ہے تو میرا نہیں خیال. انہوں نے کہا تینوں بہنوں کو بھی نہیں منع کیا تھا اور پھر بھی چلے گئے یہ بھاگے 25 کو. ہی سیڈ. ہاں آپ کو سنائے دیتے ہیں پھر سے اگر آپ کہیں تو. میں نے سن لیا, میں جانتا ہوں کیا کہا انہوں نے. دیکھیں دو فرق باتیں, ایک یہ ہے
جن کے نام نہیں ہیں کیا ان کو جانا چاہیے، ایک یہ بات ہے، ٹھیک، اس پہ بالکل واضح پوزیشن ہے کہ جن کے نام لسٹ میں نہیں ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے، اگر وہ جاتے ہیں تو وہ نظم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کو معطوب کیا جائے گا، آئندہ بھی کیا جائے گا اگر ایسا دوبارہ کیا کسی نے، یہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے۔ دوسری یہ بات چیئرمین یہ نہیں کہہ رہے، ویسے آپ کی اور چیئرمین کی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمارا اصول ہے، چیئرمین کیسے اس سے ہٹ سکتی ہے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ لسٹ کے باہر بھی لوگ جا سکتے ہیں، کوئی جواز نہیں ان کے پاس یہ کہنے کو۔ دیکھیں یہ تو اصول بالکل واضح ہے، قانون ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، عمران خان کا حکم ہے کہ جو نام دیے جائیں گے وہی جائیں گے، آپ نے اختیار تو نہیں دینا، یا تو کہہ دیں وہ کہ یہ اختیار انتظامیہ کا ہے، کرنل صاحب کا ہے جو چلاتے ہیں ادارہ، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے جانا ہے، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے، نہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے جو کہہ رہے ہیں وہ بات میں اس بات کو چھوڑ دیں۔ ویسے جو دوسری بات وہ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو چونکہ بہنوں کو نہیں جانے دیا گیا تھا اس لیے جو بکرا جن کے نام لسٹ میں تھے وہ کیوں گئے؟ اس دن میں بھی گیا، گوہر صاحب بھی گئے، اس دن بہنیں ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے خود ہمیں کہا کہ اندر جا کے خان صاحب کو یہ بات بتاؤ، اور وہ پہلا موقع تھا کہ بہنوں کو روکا گیا تھا۔ اب اگر ہر ہفتے بہنوں کو روکا جائے اور ہر ہفتے ہم چلے جائیں اور وہ لوگ چلے جائیں جن کے نام نہیں ہیں تو بالکل نظام جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، بالکل ہی اس میں کچھ رہتا نہیں، ہم پھر انتظامیہ کی چنی ہوئی ایک جماعت بن جاتے ہیں کہ ہم میں سے جو منظور نظر ہے اس کو وہ بھیجیں، جو نام ہم دیں مشاورت سے دیں وہ نہ جائیں، تو یہ تو قبول نہیں ہے ہمیں، نہ یہ گوہر صاحب کو قبول ہے نہ مجھے قبول ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ ناظرین ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔